السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سید ندیم آبدی اور آج میں آپ کو ایک میسیج دینا چاہوں گا، اور یہ میسیج ایک میرے لائف کے ایونٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے، ایک ٹریننگ سے۔ 2005 میں ٹریننگ سے ریلیٹڈ تھا اور ایک ٹریننگ کو اٹینڈ کر رہا تھا جو ملیشین ٹرینر ایک دے رہا تھا ٹریننگ۔ تو وہاں پہ یہ ہوا کہ اس نے کچھ افرمیشن سٹارٹ کروائیں کہ آئی ایم دا بیسٹ، آئی ایم ایکسیلنٹ، اس طرح کی باتیں۔ تو کچھ لوگ جو ہم لوگوں میں سے جو مولوی ٹائپ کے لوگ تھے وہ تھوڑے خاموش رہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا ہوا، آپ کیوں نہیں بول رہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا اس طرح سے یہ ایروگینس شو ہوتی ہے تو ہم اس طرح سے نہیں بولتے کہ یہ ایروگینس ہو جاتی ہے یا غرور ہو جاتا ہے۔ تو اس نے ہمارا ایک علاج کیا جو بڑا زبردست تھا، اور وہ دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہو اللہ اکبر۔ ہم نے کہا ہاں جی کہتے ہیں۔ اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ ہم نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بڑا ہے۔ اس نے کہا کتنا بڑا ہے؟ کہا جی سب سے بڑا ہے۔ اس نے کہا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب تم لوگوں کو اللہ نے بنایا تو کہا کہ زمین پہ میں اپنا نائب بھیج رہا ہوں۔ تو ہم نے کہا جی یہ ایسی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک مختلف مثالیں دیں بالکل چھوٹے لوگوں سے کہ جی ایک موچی کا نائب کون ہوتا ہے؟ اسسٹنٹ موچی۔ ایک چور کا نائب کون ہوتا ہے؟ اسسٹنٹ چور۔ تو اس نے کہا کہ اگر تمہارا رب بہت بڑا ہے اور تم اس کے زمین پہ نائب ہو تو تم کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ دس واز ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ اور یہ زندگی میں کہ میں ہمبل رہوں یا میں بہت اکڑ کے اور بہت موٹیویٹڈ اور یوں کر کے چلوں، یہ دو بالکل ڈفرینٹ چیزیں تھیں۔ اچھا، اس میں آپ کو میسج ہے کہ دیکھیں ایک ٹائم ہے جس وقت آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جس وقت آپ پارٹی کر رہے ہوتے ہیں، جس وقت آپ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس وقت آپ لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو بالکل نرم رہنا ہے اور ہمبل بن کے رہنا ہے۔ اس وقت سپونج بن کے رہنا ہے کہ جتنی زیادہ باتیں آپ سوک کر سکیں سوک کر لیں۔ جب کسی سے سیکھ رہے ہو تو بالکل بچے بن جائیں، اپنی ساری نالج، اپنی ساری باتوں کو زیرو کر لیں۔ اور کسی کی بھی کمپنی جب کوئی بھی بول رہا ہو، چاہے آپ کا شاگرد بھی بول رہا ہو، تو آپ بالکل گراؤنڈ پہ آ جائیں، تو آپ بہت زیادہ سوک کریں گے، آپ بہت اچھا ایویلویٹ کر سکیں گے۔ مگر جس وقت آپ کو موقع ملے، جس وقت آپ پلینگ گراؤنڈ پہ ہوں، جس وقت آپ کو پرفارم کرنا ہو، اس وقت دنیا میں آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اس وقت اس طرح کا کانفیڈنس لے آئیں کہ آپ سے بہتر کوئی پرفارم کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم اس رب کی قوم ہیں، ہم اس نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوورز ہیں، امت ہیں، کہ جو ایکسیلنس کی علامت تھے، جو ایکسیلنس کا معیار تھے۔ تو ہم نے بالکل اس طرح سے زندگی نہیں گزارنی۔ یہ میرا اگلی چیز یہ ہے زندگی میں کہ ہم لوگ زبردست نہیں ہیں اگر ہم کچھ زبردست کرتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیج تو دیا اشرف المخلوقات بنا کے، مگر اگر اس زندگی کو جیتے نہیں تو پھر ہم نے زندگی جی نہیں، پھر ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ پھر ہم جب مر رہے ہوں گے، جب اس دنیا سے جا رہے ہوں گے، تو رو رہے ہوں گے، افسوس کر رہے ہوں گے، پریشان ہو رہے ہوں گے۔ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں جو بھی سیکھا، آپ نے YLC میں آئے، آپ نے وہاں پہ جو کچھ بھی سیکھا، اب اسے ڈائریکشن دیجئے۔ اور جب ڈائریکشن دیجئے تو اپنا مقام سمجھ کے ڈائریکشن دیجئے کہ آپ ہیں کون، آپ ہیں کس کے فالوور، آپ ہیں کس رب کے بنائے ہوئے، کس رب کی مخلوق ہیں، اس کے مطابق بڑی ڈائریکشن دیجئے۔ اور جب یہ ڈائریکشن آپ کو کلیئر ہو جائے، آپ کی کلیئرٹی ہو جائے کہ آپ اس دنیا میں آپ سے کیا مقصد ہے، اس کے بعد اپنے کانفیڈنس پہ کام کیجئے، اپنے کانفیڈنس کو بڑھائیے۔ کانفیڈنس کے بعد یاد رکھیے اگلی چیز کہ جو چیز آپ اس وقت دنیا میں انجوائے کر رہے ہیں وہ ان ہیبٹس کا نتیجہ ہے جو اس وقت آپ کی ہیں۔ یہ ہیبٹس، یہ حرکتیں، ان ڈسپلنز، ان پیٹرنز کے ساتھ آپ ایکسیلنس اچیو نہیں کر سکتے، آپ نیکسٹ لیول پہ نہیں جا سکتے، آپ کچھ ڈفرینٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے تو آپ کو ڈفرینٹ ایکشن کرنا ہے، دیٹ شوڈ بی میسو۔ اور اس میسو ایکشن کے پیچھے آپ کے ڈسپلنز ڈیولپ ہوں گے، آپ کی ہیبٹس ڈیولپ ہوں گی، اینڈ اٹ ول بی ٹف، اٹ ول بی ٹف، اٹ ول گیو یو پین۔ آپ کوئی سکسیس، کوئی کامیابی، کوئی بڑا کام آسان نہیں ہے، مگر آپ کو اس کو پرسو کرنا ہے، آپ کو ان لائنز پہ رہنا ہے۔ اور ان لائنز پہ رہنے کے لیے اگر وہ چیز آپ کو اس سال، پچھلے سال یا جو بھی سال گزرے اس میں اچیو نہیں ہو رہی، تو ایک استاد ڈھونڈیں، ایک استاد کو
ڈھونڈیے اور استاد کے پیچھے چلیے. وہ استاد کون ہو؟ وہ شخص جیسا آپ بننا چاہتے ہیں. کیونکہ جب اللہ نے کہا کہ استاد روحانی ماں باپ ہوتا ہے تو مجھے یہ سوال آیا کہ روحانی ماں باپ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ استاد آپ کو غلط بات بتاتا ہے اور ماں باپ کے لیے ہم پہ حکم ہے کہ وہ جو بھی کہہ دیں ہم نے ماننا ہے کیونکہ وہ ہماری بہتری میں بول رہے ہوتے ہیں. تو استاد کو روحانی ماں باپ کا درجہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ اس کی غلط بات ہم نے ماننی ہے. وہ بات غلط کیوں ہوتی ہے؟ کہ جو چیز ہمارے ایکسپیرینس میں نہیں ہے، جو چیز ہمیں ابھی نہیں آتی، وہ ہماری بکس میں غلط ہے. مگر جب آپ کو لیول اپ کرنا ہے تو آپ کو کچھ ایسا سیکھنا ہے جو پہلے آپ کو نہیں پتا تھا. تو استاد آپ کی ڈائریکشن سیدھی رکھے گا. اس وجہ سے استاد اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی کو بھی بنا لیں، کوئی بھی آپ کے فیلڈ میں، جس فیلڈ میں آپ آگے جانا چاہتے ہیں اس میں دیکھیے کون ایکسیلنٹ ہے. اگر اس کی کمپنی آپ کو نہیں ملتی، اس کی بکس پڑھیں، اس کی ویڈیوز دیکھیں، کہیں سے اس سے میسج لے کے اور دنیا میں کچھ بڑا کام کر جائیں.